الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شنگرف کو مدبر کرنے کے طریقے۔ ناظرین، شنگرف کو مدبر کرنے کے دنیا کے اندر بہت سارے طریقے ہیں، تو ان میں سے میں 5 ایک آسان طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ شنگرف کو آسانی سے آپ مدبر کر سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ استعمال میں لا سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ تو شنگرف کو مدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، شنگرف کو کشتہ بنانے کا طریقہ اس حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شنگرف کو مدبر کرنے کے 5 طریقے ہم بیان کریں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے شنگرف کو مدبر کرنے کا کہ آپ نے شنگرف رومی 1 تولہ لے لینا ہے، اس کو ایک کڑچھی کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آگ پہ رکھ دینا ہے۔ 300 گرام آپ نے گھی لے لینا ہے۔ اب وہ گھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ نے شنگرف کے اوپر جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے۔ جب وہ سارا گھی تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہو جائے تو آپ کا شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، وہ مدبر ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کھل کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، شنگرف 1 تولہ لے لیں، اس کو 2 عدد زردی بیضہ مرغ دیسی لے لیں، اس کے اندر اس کو آپ کھل کریں، اچھی طرح سے ان کو آپ کھل کر لیں اور پھر ان کو آپ خشک کر لیں اور پھر ان کی آپ نے ٹکیا بنا لینی ہے۔ ٹکیا بنا کے آپ نے روغن کنجند کے اندر یا کسی بھی گھی کے اندر آپ نے اس کو بریاں کر لینا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھل کرنا ہے تو آپ کا یہ شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، شنگرف کو آپ نے 1 ہفتے تک بیہڑ کے دودھ کے اندر، بیہڑ کے دودھ میں آپ نے اس کو کھل کرنا ہے، پھر اچھی طرح سے اس کو پانی کا غسل دینا ہے اور اس کو پھر خشک کرنا ہے، تو یہ آپ کا شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، مدبر ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ، شنگرف کو 1 ہفتے تک آپ نیمبو کے رس میں جو ہے اس کو کھل کر لیں اچھی طرح سے، اس کے بعد اس کو آپ نے پانی کا غسل دینا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کو آپ نے خشک کر لینا ہے، تو یہ آپ کا شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شنگرف 1 تولہ لے لینا ہے، آپ نے شنگرف کی ڈلی جو ہے وہ 1 تولہ لے لینی ہے، 5 تولہ آپ نے شہد لینی ہے خالص اور 5 تولہ آپ نے گھی لے لینا ہے۔ تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کڑھائی کے اندر ڈال کے اس کو دھیمی آنچ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، پکانا ہے۔ جب اس میں شہد جل جائے، سب کچھ اس میں جل جائے اور شہد کو آگ لگ جائے تو آپ نے اس کو اتار دینا ہے۔
ٹھنڈا ہونے پر شنگرف کو آپ نے نکال لینا ہے اور شنگرف کو پھر اچھی طرح سے کھل کر لینا ہے، تو یہ آپ کا شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اسی طریقے باقی اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 رتی سے لے کر آپ 4 رتی تک آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ شنگرف کو اسی طرح سے مدبر کیا ہوا ہو۔ کبھی بھی شنگرف کو کچا جو ہے اس طریقے سے بغیر مدبر کیے ہوئے آپ نے استعمال کبھی بھی نہیں کروانا۔ پھر بچوں کو اور بوڑھوں کو استعمال کرواتے وقت جو ہے وہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ بچوں کو تو آپ نے بالکل نہیں دینا اور بوڑھوں کمزوروں کو بھی آپ نے جو ہے احتیاط سے دینا ہے۔ اس کو گرم مزاج والوں کو آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کروانا، اور اس کی خشکی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پھر آپ اس کو دیسی گھی یا پھر دودھ جو ہے بکری کا وہ اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے فضل کرم سے آپ شنگرف کو مدبر کر کے آپ نسخہ جات کے اندر آسانی سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نسخے ہیں، ادویات ہیں جو قانون مفرد اعضاء کی فارماکوپیا میں نسخے درج ہیں، ان کے اندر آپ اس طریقے سے کشتے شنگرف کو جو ہے وہ مدبر کر کے آپ ان کے اندر ڈال کے آپ پھر ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔